میرا بھائی پولیس کا خفیہ مشن میں تھا۔ جب ایک دن خبر آئی مشن کامیاب ہو گیا لیکن میرا بھائی غائب تھا۔ پولیس والے بار بار کہتے ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر 2 سال گزر گئے۔ پھر میں پولیس جوائن کی اور چند سالوں میں کامیاب انویسٹیگیٹرز بن گیا اور موقع ملتے ہی بھائی کی فائل کھولی اور انہیں تلاش کرنے لگی۔ انہیں تلاش کرتے جو انکشاف ہوئے، انہوں نے میری جان نکال دی۔ جب مجھے بھائی کا معلوم ہوا میں فوراً وہاں گئی، پر پتھر ہو گئی کیونکہ میرے بھائی کے قدموں کی آہٹ سن کر ماں کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ماں کے لیے مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ ماں لپک کر اس کے گلے لگ گئیں جیسے برسوں بعد بیٹا لوٹا ہو۔ کمرے کی فضا اچانک گرم جوشی سے بھر گئی۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امی فکر نہ کریں، یہ بس ایک چھوٹا سا خفیہ مشن ہے، 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گا، بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا تم ہر بار یہی کہتے ہو مگر اس بار دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر ماں کے کندھے دبائے۔ امی آپ تو جانتی ہیں نا، میں ہر مشن سے پہلے آپ کو یہی بتاتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو، اور آپ کو تو میرا بیٹا دیکھ کر فخر ہونا چاہیے۔ ماں کے چہرے پر ایک ادھورا سکون آیا مگر ان کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی۔ میں نے غور کیا تو بھائی کی ہنسی ذرا زیادہ زور سے تھی، جیسے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں آگے بڑھی اور کہا، بھائی تم واقعی جلدی آ جاؤ گے نا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو کاٹ گیا، پھر فوراً پلک جھپکی اور نظریں چھڑا لیں۔ ہاں بالکل، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس بار تمہارے چہرے پر کچھ الگ سا ہے، جیسے تم خود کو بہلا رہے ہو۔ ہمیں نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہنس پڑا، ارے پاگل، ہمیشہ اتنی گہری باتیں مت سوچا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا کم بڑا احساس ہے، لیکن تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں نے بات کاٹ دی، بیٹا کھانا کھا لے، تم تھک گئے ہوں گے۔ بھائی نے سر ہلایا اور کرسی سے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران وہ ماں کو اپنے بچپن کی باتیں یاد دلاتا رہا، جیسے چاہتا ہو کہ ماحول ہلکا رہے۔ وہ ہنسی مذاق کرتا رہا لیکن میں بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہونٹ مسکرا رہے تھے مگر آنکھوں میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ کھانے کے بعد جب سب کچن میں مصروف تھے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ سے پوچھا، بھائی کیا یہ واقعی صرف ایک چھوٹا سا مشن ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے سب سے قریب ہو مگر کچھ باتیں ابھی نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ٹھیک ہوں گا۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ رات کو کمرے میں چراغ کی مدھم روشنی میں بھائی بیٹھا ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ امی آپ کو تو میرا بچپن یاد ہے نا؟ میں ہمیشہ بہادر رہا ہوں، جب سب بچے کھیلتے تھے میں درخت پر سب سے اوپر چڑھ جاتا تھا، آپ تب بھی ڈرتی تھی اور میں تب بھی ہنستا تھا۔ یہ بھی ویسا ہی ہے، تھوڑا سا خطرہ ہے مگر کچھ نہیں ہوگا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خدا کرے تم صحیح سلامت واپس آؤ۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں آپ کی دعاؤں کے بغیر کیسے جی سکتا ہوں؟ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور دل میں عجیب سا درد محسوس کیا۔ بھائی نے کبھی بھی اپنے مشن کی تفصیل گھر میں نہیں بتائی تھی، لیکن اس بار فضا اور بھی بوجھل تھی۔ رات گہری ہو گئی، میں کھڑکی کے پاس کھڑی سوچتی رہی۔ بھائی کی ہنسی کے پیچھے چھپا خوف مجھے مسلسل ستا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جا کر اسے روک لوں، اس سے کہہ دوں کہ مت جاؤ، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں صبح سورج کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی تیاری کر رہا تھا، یونیفارم پہنے، بوٹ چمکائے اور چہرے پر وہی بنائی ہوئی مسکراہٹ۔ ماں خاموش کھڑی تھی، جیسے دل سے دعا مانگ رہی ہو۔ میں نے کہا، بھائی ایک بات سنو، اگر کچھ ہو گیا تو وہ پلٹا اور پہلی بار سنجیدہ نظر آیا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے تو سمجھ لینا کہ میں تمہارے دل میں زندہ ہوں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، یہ باتیں مت کرو، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ وہ میرے قریب آیا، میرا ماتھا چوما اور بولا، میری بہادر بہن، تم ہمیشہ میرا حوصلہ رہی ہو، مجھے تم پر یقین ہے۔ میں نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گیا، بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک ماں اس کے پیچھے گئی، بیٹا جلدی آ جانا، دیکھو ہم انتظار کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ امی یہ وعدہ رہا۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ بھائی باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور ایک لمحے کے لیے رک کر اوپر کی طرف دیکھا۔ ہماری نظریں ملیں مگر اس بار اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ، اور پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں نے دل میں بوجھ سا اترتا محسوس کیا، جیسے کوئی نامعلوم اندھیرا ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات ہماری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے جا رہی ہے۔
یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میری یادوں میں قید ہو گیا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے جو راز چھپا تھا وہ آنے والے دنوں میں میری پوری دنیا بدلنے والا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ پورے شہر کے نیوز چینلز پر ایک ہی خبر بار بار دکھائی جا رہی تھی: مشن کامیاب ہو گیا، ہمارے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ٹی وی پر گونجتی یہ آوازیں سب کے لیے خوشی کی خبر تھی۔ محلے کے لوگ ہمارے گھر آ کر مبارکباد دینے لگے۔ کسی نے مٹھائی بھیجی، کسی نے پھول۔ دروازے پر آتے جاتے قدموں کی گونج تھی، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائی کی تصویر اسکرین پر تھی، مگر وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے لوگوں کو شکریہ کہا، مگر ان کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ بیٹا کہاں ہے؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی۔ میں خاموش رہتی۔ دل میں عجیب سا وسوسہ تھا۔ اسی ہنگامے میں اچانک فون بجا۔ ماں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف پولیس کا افسر تھا۔ ہمیں افسوس ہے، آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا ابھی ممکن نہیں۔ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ان کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ وہ فرش پر گر پڑی اور روتے ہوئے بار بار یہی کہنے لگی: میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے ہمت کر کے فون اٹھایا اور پولیس والے سے بات کی۔ آپ نے کہا کیا لاپتہ؟ مگر وہ تو کامیاب مشن پر تھا۔ افسر نے سرد لہجے میں کہا: جی مشن مکمل ہوا، مگر آپ کے بھائی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہم تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ خبر ملی آپ کو اطلاع دیں گے۔ یہ کہہ کر لائن کٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ماں کو سنبھالا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر خود کو مضبوط رکھنا مشکل تھا۔ اگلے دن سے ہمارا گھر ایک تفتیشی دفتر کی طرح بن گیا۔ پولیس والے بار بار آتے، سوال کرتے، فائلیں دیکھتے، مگر جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے لوگ تجسس میں باتیں کرتے: کامیاب مشن کے بعد بھی لاپتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا وہ کہیں اور بھیج دیا گیا ہے، کوئی کہتا شاید گرفتار ہو گیا۔ میں سب سنتی، مگر اندر سے ایک ہی بات محسوس کرتی: کہانی میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ہر صبح دروازے کی گھنٹی پر دل دھڑک اٹھتا، شاید بھائی لوٹ آیا ہو، مگر ہر بار خط یا بل یا کوئی رشتہ دار ہی نکلتا۔ ماں کی آنکھیں انتظار میں دھندلا گئیں۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ماں ہر رات بھائی کا بستر خالی دیکھ کر رو پڑتی۔ میں بار بار ان کے سرہانے بیٹھتی اور انہیں دلاسا دیتی۔ دوست، رشتہ دار آ کر کہتے: وقت کے ساتھ سب بھول جاؤ، لیکن میں کیسے بھولتی؟ خوابوں میں بھائی بار بار آتا، کبھی مجھے آواز دیتا: مجھے ڈھونڈو، کبھی ہاتھ بڑھاتا اور اندھیرے میں کھو جاتا۔ جب آنکھ کھلتی تو کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوتی۔ ان دنوں کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، جنہوں نے میرے دل کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ ایک بار ڈاکیے نے مجھے ایک خط دیا جس پر کوئی پتہ نہیں تھا۔ اندر ایک خالی کاغذ تھا۔ شاید کسی نے مذاق کیا تھا، لیکن مجھے لگا یہ کوئی اشارہ ہے۔ دوسری بار بازار میں ایک آدمی نے مجھے گھور کر دیکھا، اور جیسے ہی میں قریب گئی وہ ہجوم میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا: لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے مجھے ڈانٹا: یہ سب وہم ہے، مگر میرے دل کو یقین نہیں آیا۔ ایک شام جب بارش زوروں پر تھی اور کھڑکیوں پر پانی کے قطرے بج رہے تھے، میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں وہی ضد تھی جو بھائی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ لیا، اب میں صرف انتظار نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا قدم ثابت ہونے والا تھا۔ پچھلے 2 سال کی خاموشی اور بار بار ملنے والی بے مقصد تسلیوں نے میرے اندر ایک فیصلہ پختہ کر دیا تھا۔ میں نے پولیس جوائن کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ بات گھر میں سنائی تو ماں کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ بیٹی، یہ سب غصے اور ضد میں کر رہی ہو۔ پولیس کا کام آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا: امی، اگر میں خاموش رہی تو میرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کسی کو اسے ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ کوئی میں ہی ہوں۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ یہ سب فلموں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اکیلی کیا کر لو گی؟ ایک دوست نے طنزیہ کہا۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا: اکیلا ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں۔ یہ الفاظ میں نے اسی یقین کے ساتھ کہے کہ کوئی مجھے روک نہ سکے۔ پولیس اکیڈمی میں میرا پہلا دن یادگار تھا۔ صبح 5 بجے سخت دھوپ کے نیچے دوڑنے کی مشق، پھر بھاری بیگ کے ساتھ رکاوٹ کورسز کی۔ کئی بار میرے پاؤں زخمی ہو گئے، سانس پھول گئی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ انسٹرکٹر
چیختا گر جاؤ تو دوبارہ اٹھو۔ میں ہر بار خود کو زمین پر اٹھا کر آگے بڑھتی۔ ایک دن جب ہم ہتھیاروں کی ٹریننگ کر رہے تھے، انسٹرکٹر نے مجھ سے کہا، تمہیں نشانہ لگانے کی خاص صلاحیت ہے، کبھی پہلے پریکٹس کی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، شاید زندگی نے مجھے پہلے ہی بہت نشانے سکھا دیے ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ ضد عام نہیں۔ اکیڈمی کے دنوں میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میرا حوصلہ مزید بڑھا دیا۔ ایک مشق کے دوران ہمیں ایک فرضی کیس دیا گیا کہ ایک شخص لاپتہ ہے اور ہمیں اس کا سراغ لگانا ہے۔ سب کی ٹیمیں مختلف سمتوں میں بٹ گئیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے اشاروں پر غور کیا، جیسے پاؤں کے نشانات، جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے۔ جب آخر میں ہم نے جواب دیا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ انسٹرکٹر نے سب کے سامنے کہا، یہ لڑکی صرف جسمانی نہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ ٹائم گزرتا گیا۔ پولیس اکیڈمی سے نکلنے کے بعد مجھے اکثر وہی کیسز ملتے جو دوسرے افسر لینے اتراتے تھے۔ فائلیں بوسیدہ، رپورٹیں ادھوری اور کئی جگہوں پر صفحات غائب۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو یہ پرانی فائلیں ہی میرا اصل خزانہ ہے۔ باقی سب تو محض اندازے اور جھوٹی تسلیاں تھیں۔ دفتر میں رات گئے تک بیٹھنا میری عادت بن گئی۔ باقی سب افسر شام کو گھروں کو لوٹ جاتے اور میں کھڑکی کے نیچے لیمپ جلا کر کاغذوں میں گم ہو جاتی۔ گھر سے اٹھی فائلیں کھولتے ہی عجیب سی بوسیدگی کی بو آتی، جیسے برسوں سے کسی نے انہیں چھوا نہ ہو۔ ہر فائل میں کہانی ادھوری ہوتی، جیسے جان بوجھ کر کچھ چھپایا گیا ہو۔ ایک رات میرا سینئر افسر میرے پاس آیا، تم پھر یہ پرانی فائلیں دیکھ رہی ہو؟ ان میں کچھ نہیں ملنے والا، یہ سب بند کیس ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، سر کبھی کبھی بند کیس ہی سب سے زیادہ چیختے ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور سر جھٹک کر چلا گیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور پاؤں گی۔ چند دن بعد جب میں ایک فائل کے آخری صفحات پلٹ رہی تھی، ایک لفافہ نیچے گر گیا۔ لفافہ زرد ہو چکا تھا، اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، ٹاپ سیکرٹ۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے کے دروازے پر نظریں دوڑائیں، کوئی نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے لفافہ کھولا۔ اندر کچھ ٹائپ شدہ صفحات اور چند تصاویر تھیں۔ پہلے صفحے پر صاف لکھا تھا، ایجنٹ کو ایک خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ دشمن گھروں میں گھس کر ان کے راز اکٹھے کرے۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی، الفاظ میرے ذہن میں بجلی کی طرح گرتے گئے۔ اس مشن کو ڈینیم وہی تھا جو میں نے بھائی کے کاغذوں میں کبھی دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب اس نے آخری دن کہا تھا، یہ بس ایک چھوٹا سا خفیہ مشن ہے۔ میں نے باقی صفحات کھولے۔ لکھا تھا کہ آخری بار اسے سرحدی علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ ساتھ ایک تصویر بھی تھی، دھندلی مگر واضح کہ یہ وہی میرا بھائی تھا۔ اس تصویر میں وہ ایک خیمے کے پاس کھڑا تھا اور آس پاس ایسے لوگ تھے جن کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل چاہا فوراً ماں کو بتاؤں، مگر پھر خود کو روکا، یہ خبر ان کے لیے سہارا بھی ہو سکتی ہے اور زخم بھی۔ میں نے سوچا کہ تب تک خاموش رہوں جب تک پختہ ثبوت نہ مل جائے۔ اسی دوران دفتر میں میرے کولیگ عادل نے مجھے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے سوالی نظروں سے لفافے کی طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے فائل بند کر دی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک پرانا کیس۔ وہ قریب آیا، پر اس پر تو ٹاپ سیکرٹ لکھا ہے۔ ایسے کاغذ تمہارے پاس کیسے آئے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ وہ سوال ہے جو تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ وہ چونک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات میں نے ساری فائلیں اپنے بیگ میں چھپا لی اور سیدھا گھر لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ کاغذوں کو پھیلایا۔ ہر لائن کو غور سے پڑھا۔ ہر صفحے پر کچھ کوآرڈینیٹس لکھے تھے۔ میں نے انہیں نقشے پر ڈھونڈا تو واقعی سرحد کے قریب ایک جگہ تھی۔ اگلے دن میں نے دفتر میں اس جگہ کا ذکر سرسری انداز میں کیا۔ ایک بزرگ افسر نے چونک کر کہا، وہ علاقہ وہاں تو کئی سالوں سے کوئی قدم نہیں رکھتا۔ وہاں جانا جان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہاں ضرور جاؤں گی۔ خفیہ فائل ملنے کے بعد میں نے جیسے ہی اس میں موجود کوآرڈینیٹس اور نوٹس پر کام شروع کیا، عجیب واقعات ایک کے بعد ایک رونما ہونے لگے۔ پہلی بار یہ اس وقت ہوا جب میرا فون بجا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف ان نون۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ میں نے کئی بار کہا لیکن جواب نہیں آیا۔ چند سیکنڈ بعد کال کٹ گئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مذاق ہو،
مگر یہ ایک بار کا واقعہ نہیں تھا۔ اگلے دن پھر کال آئی، اس بار بھی کوئی نہیں بولا، صرف سانسوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ میرا دل لمحہ بھر کے لیے رک سا گیا، مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو، چپنے والوں کی طرح فون پر نہیں، میں نے زور سے کہا، مگر پھر بھی جواب نہ آیا۔ چند دنوں میں یہ کالز معمول بن گئی۔ دن ہوا یا رات، کسی بھی وقت فون بجتا اور دوسری طرف خاموشی۔ ایک رات تو کال دیر تک جاری رہی۔ میں نے موبائل کو میز پر رکھ دیا اور قلم سے نوٹس لکھتی رہی، مگر دوسری طرف سے مسلسل سانسوں کی آواز آتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قریب بیٹھا میری خاموشی کا مزہ لے رہا ہو۔ یہاں تک کہ مجھے شک ہونے لگا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ دفتر سے گھر تک جانے والے راستے پر اکثر لگتا کوئی میرے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہا ہے۔ ایک شام جب میں کار پارک کر رہی تھی تو دیکھا ایک سیاہ گاڑی سڑک کے کونے پر کھڑی ہے۔ اندر دو دھندلے سائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کی طرف قدم بڑھایا، گاڑی انجن سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ گھر کے باہر بھی وہی گاڑی کئی بار کھڑی ملتی۔ میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، کیا تم نے اس کار کو پہلے بھی دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، پچھلے ہفتے سے روز رات کو یہاں کھڑی ملتی ہے، لیکن کبھی کوئی اترا نہیں۔ اس کے الفاظ نے میری شک کو یقین میں بدل دیا کہ کوئی مجھے مسلسل مانیٹر کر رہا ہے۔ دفتر کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ایک دن صبح جب میں نے اپنی ڈیسک پر پہنچی تو وہاں ایک چھوٹا سا دھاتی کھول پڑا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو سمجھ آئی کہ یہ خالی گولی کا کھول ہے۔ میرے ہاتھ لمحہ بھر کو جم گئے، پھر میں نے کھول جیب میں رکھ لیا۔ ساتھ بیٹھے کولیگ نے پوچھا، یہ کس نے رکھا ہوگا؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، شاید کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی نگرانی سخت کر دی۔ دفتر آتے جاتے راستے بدلنے لگی، گاڑی کے شیشوں میں دیکھتی کہ پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا، لیکن جس طرح وہ لوگ حرکت کرتے تھے وہ پروفیشنل لگتے تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے۔ چند دنوں بعد میں نے فائل میں موجود ایک تصویر دوبارہ دیکھی۔ پس منظر میں ایک نشان سا تھا، جیسے کسی پرانی عمارت کا۔ میں نے شہر کے ارکائیوں میں جا کر پرانے نقشے اور تصویریں دیکھیں۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک نشان ملا جو اس تصویر سے ملتا جلتا تھا۔ یہ شہر کے کنارے پر واقع ایک پرانی فیکٹری تھی جو برسوں سے بند تھی۔ اسی رات دوبارہ کال آئی۔ اس بار میں نے کہا، اگر مجھے روکنا ہے تو سامنے آؤ، کیونکہ میں رکنے والی نہیں۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور پھر کال بند ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ خاموشی ٹوٹی اور ہنسی سرد اور عجیب تھی، جیسے کوئی کھیل کر رہا ہو۔ میں نے فون کو بند کر کے بیگ میں رکھا اور خود سے کہا، جو بھی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی، لیکن وہ غلط ہے۔ پراسرار اشاروں اور گمنام کالز کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب براہ راست ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا جو آخری بار میرے بھائی کے ساتھ مشن پر گئے تھے۔ دفتر کی فائلوں میں ان کے نام درج تھے اور میں نے ایک ایک کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ سب سے پہلے ایک افسر کا پتہ ملا جو شہر کے دوسرے حصے میں تعینات تھا۔ میں وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ چند دن پہلے اچانک ٹرانسفر ہو کر کسی نامعلوم مقام پر جا پہنچا ہے۔ میں نے ریسیپشن پر کھڑی سپاہی سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے؟ سپاہی نے کندھے اچکا کر کہا، میڈم، ہمیں صرف یہ پتہ گیا کہ وہ ہائی لیول آرڈر پر منتقل کیے گئے ہیں، باقی کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس جواب نے میرے شک کو اور گہرا کر دیا۔ اگلے دن میں نے دوسرے ساتھی کو پتہ لگایا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کی گاڑی اچانک پلٹ گئی تھی۔ میں نے حادثے کی فائل دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بریک کے تار کاٹ دی گئی تھی۔ یہ قتل ہے، حادثہ نہیں۔ میں نے اپنے ساتھی عادل سے کہا۔ اس نے فائل پر نظر ڈال کر کہا، اگر یہ قتل ہے تو پھر کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا جا رہا ہے۔ تیسرے ساتھی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ میں فوراً ہسپتال پہنچی، وارڈ میں جا کر دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ نرس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ چند گھنٹے پہلے اچانک چل بسا۔ کیا کسی نے پوسٹ مارٹم کیا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نرس نے آنکھیں جھکائی، جی نہیں، اوپر سے حکم آیا تھا کہ لاش فوراً گھر بھیج دی جائے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب غائب ہو رہے تھے، جیسے کوئی پوری جانفشانی سے ہر سراغ مٹا رہا تھا۔ چوتھے ساتھی کا سراغ ملا، مگر جب اس کے گھر پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں نے بتایا وہ کچھ دن پہلے ہی خاندان سمیت کہیں اور منتقل ہو گئی، کسی کو نہیں بتایا کہاں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے۔ اس دوران دفتر میں میرے لاکر سے چند نوٹس بھی غائب ہو گئے۔ میں نے عادل سے کہا، یہ سب ایک ساتھ ہونا محض اتفاق نہیں، کوئی طاقت ہر نشان کو مٹا رہی ہے۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، یہ طاقت عام نہیں ہو سکتی، یا تو اندر کے لوگ شامل ہیں یا کوئی اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ میں نے سر ہلایا، جو بھی ہے، اب یہ بات صاف ہے کہ میرے بھائی کی گمشدگی کسی عام مشن کا نتیجہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔
چند دن بعد مجھے خبر ملی کہ ایک اور ساتھی کسی گمنام حملے میں مارا گیا۔ میں جائے واقعہ پر پہنچی تو سڑک پر خون کے دھبے اور گولیوں کے کول بکھرے پڑے تھے۔ عینی شاہد نے کہا، میڈم 2 نقاب پوش موٹر سائیکل پر آئے اور سیدھا فائرنگ کر دی۔ میں نے گولیوں کی کول اٹھائے، وہی شناخت، وہی نشان جیسے پہلے میرے ڈیسک پر رکھے گئے تھے۔ یہ پیغام واضح تھا، تم جاننا، جتنا آگے بڑھو گے اتنا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ دفتر لوٹ کر میں نے اپنے سینئر سے کہا، سر یہ سب واقعات جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جاننا چاہتا کہ میں اس کیس میں آگے بڑھوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، کبھی کبھی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا، سر یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ اسی رات مجھے ایک گمنام لفافہ ملا، جس کے اندر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہ راستہ تمہیں لے ڈوبے گا، واپس پلٹ جاؤ۔ میں نے کاغذ کو مٹھی میں دبا دیا اور کہا، جو بھی ہو میں رکنے والی نہیں۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا، اب مجھے مزید محتاط ہو کر کھیلنا ہوگا۔ اب یہ صرف کھلے سراغ ڈھونڈنے کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ کھیل ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ہر سراغ کو دفنانے پر تلے ہوئے تھے۔ نشان مٹتے جانے کے باوجود میں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ کئی راتیں فائلوں اور پرانی رپورٹس کے درمیان گزرتی۔ ایک دن جب میں اپنے بھائی کی پرانی ڈائری کے صفحات دوبارہ کھول رہی تھی تو ایک چھوٹا سا کاغذ اندر سے نیچے گرا۔ اس پر کچھ نمبر اور حروف لکھے تھے، بالکل اس انداز میں جیسے ہم بچپن میں اپنے خفیہ کھیلوں کے دوران لکھا کرتے تھے۔ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ یہ وہی خفیہ کوڈ تھا جو صرف مجھے اور میرے بھائی کو آتا تھا۔ بچپن میں ہم اکثر صحن میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو پہیلیاں دیا کرتے تھے۔ بھائی کہتے، یہ کوڈ اگر کبھی کسی کو ملا تو سمجھ جانا کہ میں نے ہی بھیجا ہے۔ وہ دن میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے ڈائری اور کاغذ دونوں میز پر رکھے اور قلم سے حروف کو جوڑنا شروع کیا۔ کچھ وقت لگا مگر آخرکار کوڈ کھل گیا۔ اس میں ایک پتہ لکھا تھا، پرانا انڈسٹریل ایریا، فیکٹری نمبر 17۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے عادل کو بلایا اور کہا، دیکھو یہ کوڈ کوئی عام آدمی نہیں لکھ سکتا، یہ صرف وہی ہے جو میرا بھائی تھا۔ عادل نے کاغذ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک بڑا سراغ ہے، لیکن فیکٹری نمبر 17 کئی سالوں سے بند ہے۔ وہاں جانا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے پختہ لہجے میں جواب دیا، مشکل ہو یا آسان، مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ یہ کوڈ میرے لیے سب سے قیمتی نشان ہے۔ اگلے دن میں نے نقشہ کھولا اور اس فیکٹری کا مقام ڈھونڈا۔ یہ جگہ شہر کے کنارے پر ایک ویران علاقے میں تھی، جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ عمارتیں ٹوٹی پھوٹی، دیواریں زنگ آلودہ اور گلیاں سنسان۔ رات کو جب میں نے ماں کے کمرے میں جا کر انہیں دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، امی اگر یہ سراغ درست ہوا تو میں آپ کا بیٹا واپس لے آؤں گی، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ فیکٹری جانے سے پہلے میں نے پوری تیاری کی، ہتھیار، ٹارچ اور نوٹس بیگ میں رکھے۔ دفتر میں ایک ساتھی نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، کچھ پرانے نشانوں کا پیچھا کرنا ہے۔ راستے بھر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے خود فضا مجھے خبردار کر رہی ہو کہ آگے اندھیرا ہے۔ جب میں فیکٹری نمبر 17 کے گیٹ پر پہنچی تو زنگ آلودہ دروازہ دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی، پھر آہستگی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ٹوٹے ہوئے فرش اور بسیدہ مشینری کی باقیات تھیں۔ چھت کے سوراخوں سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، ہر کونے کو پرکھا۔ اچانک میری نظر دیوار پر بنے ایک نشان پر گئی۔ یہ نشان بھی بالکل ویسا تھا جیسے ہم بچپن میں بناتے تھے، ایک دائرہ اور اس کے اندر چھوٹی سی لکیر۔ میں نے بے اختیار کہا، بھائی یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ اسی وقت میری جیب میں موبائل بجا، پھر وہی نامعلوم نمبر۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، تمہیں حقیقت پسند نہیں آئے گی، اور پھر لائن کٹ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دیوار کے پاس جا کر نشان کو غور سے دیکھا۔ اس کے نیچے ایک پرانا لکڑی کا باکس چھپا ہوا تھا۔ میں نے زور لگا کر اسے کھولا تو اندر چند جلے ہوئے کاغذ اور ایک خالی ڈائری ملی۔ کاغذ پر کچھ لکھائی کے نشانات تھے، مگر زیادہ تر جلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کاغذ اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی۔ اس پر صرف چند الفاظ باقی تھے، سرحد، آخری ملاقات، گروہ۔ یہ الفاظ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے فوراً ان کاغذوں کو بیگ میں رکھا اور اس دوران باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے لائٹ بند کر دی اور ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ دو سائے اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، کسی نے یہاں نشان ڈھونڈ لیا ہے، جلدی کرو، سب مٹا دو۔ میں نے بندوق مضبوطی سے پکڑ لی، مگر فی الحال خاموشی رہی۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر بالکل باہر نکل گئے، جیسے انہیں یقین نہ تھا کہ کوئی واقعی اندر ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، یہ کوڈ محض کھیل نہیں، یہ سیدھا میرے بھائی تک لے جائے گا۔ واپسی پر عادل نے پوچھا،
کیا ملا وہاں؟ میں نے بیگ کھول کر جلے ہوئے کاغذ دکھائے۔ یہ سب ثبوت ہے، یہ وہی ہے جو کوئی مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن اب یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو تمہارا بھائی اب کسی عام مشن کا حصہ نہیں رہا۔ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ صرف خطرناک نہیں، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ کوڈ میرا بچپن کا راز ہے جو صرف ہم دونوں کو معلوم تھا۔ میرے دل میں یقین پختہ ہو چکا تھا، یہ نشان مجھے سیدھا اس حقیقت کی طرف لے جا رہے تھے جہاں میرا بھائی موجود ہے۔ اب کھیل اور گہرا ہو چکا تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ویران فیکٹری کے بارے میں بچپن کے کوڈ نے جو سراغ دیا تھا وہ میرے لیے ایک نئی سیکھ تھی۔ میں نے اگلے دن مکمل تیاری کی اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستہ سنسان اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ سڑک پر جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ارد گرد پرانے کھمبے زنگ آلودہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی فیکٹری کے قریب پہنچی، فضا میں عجیب سی بوسیدگی اور زنگ کی بو بھر گئی۔ سامنے فیکٹری کا پرانا گیٹ کھڑا تھا جس پر بڑے بڑے تالے زنگ آلودہ لٹک رہے تھے۔ میں نے زور لگا کر دروازہ دھکیلا، زنجیر ٹوٹ کر نیچے گری اور ایک بھاری آواز گونجی۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول مزید بھیانک محسوس ہوا۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چاندی کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، دیواروں پر سرخ دھبے پھیلے تھے۔ قریب جا کر غور کیا تو یہ خون کے دھبے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فرش پر زنجیروں کے نشان تھے، جیسے کسی کو قید میں رکھا گیا ہو۔ لوہے کے چند ٹکڑے بھی بکھرے تھے جن پر زنگ کے ساتھ خون کے ذرات چھپے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں جلے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ میں نے احتیاط سے ان میں سے ایک آدھا کاغذ اٹھایا۔ اس پر چند الفاظ اب بھی پڑھنے کے قابل تھے، رہائی کردہ سرحد باقی حد مکمل جل چکا تھا۔ یہ واضح تھا کہ کوئی یہاں اپنے نشان مٹانے آیا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور فیکٹری کے مزید حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک مجھے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ آواز کمزور تھی، جیسے کوئی آخری سانسوں پر ہو۔ میں فوراً اس آواز کے تعاقب میں اندھیرے کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک زخمی شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے زخم تھے اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں جھک کر اس کے قریب گئی اور کہا، کون ہو تم؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت کمزور مگر لرزتی ہوئی تھی۔ ہلکی سی آواز میں بولا، تمہارا بھائی زندہ ہے۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تو لمحہ بھر کو سانس رک گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ مجھے اس تک لے جاؤ۔ زخمی نے کھانستے ہوئے سر ہلایا، لیکن تم چاہو گی کہ وہ مر گیا ہوتا؟ یہ جملہ سنتے ہی میرے قدم لرز گئے۔ میں نے اس کندھے کو ہلایا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وضاحت کرو۔ مگر اس کے لب کانپے اور اس نے آخری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ میں کچھ لمحے اس کی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ میرا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کیوں یوں کہہ گیا کہ میں چاہوں گی میرا بھائی مر گیا ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی دوران میرے پیچھے سے قدموں کی ہلکی آواز آئی۔ میں نے فوراً ہتھیار نکالا اور پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹوٹی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا اور پرانی لوہے کی پلیٹ ہل کر آواز کرنے لگی۔ میں نے زخمی کی جیبیں چیک کی۔ ایک پرانا کاغذ ملا جس پر کچھ خفیہ نشان اور نمبر درج تھے۔ میں نے فوراً اسے بیگ میں رکھ لیا۔ اسی وقت میرا فون بجا۔ اسکرین پر پھر وہی ان نون نمبر۔ میں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک ایک سرد آواز آئی، تم بہت آگے بڑھ رہی ہو، بہتر ہے یہیں رک جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو تو سامنے آؤ، چھپ کر دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی آواز آئی، سچ کبھی نہیں تمہیں سکون نہیں دے گا، اور کال کٹ گئی۔ میں نے فون بند کیا اور فیکٹری کے اندر دوبارہ نظر دوڑائی۔ ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر گئی تو وہاں دیوار پر نوکیلے آلے سے کھینچی گئی لکیریں نظر آئیں، جیسے کوئی قید کے دوران دن گن رہا ہو، 1 2 3 اور پھر کئی درجن نشان۔ اس لمحے میرا دل لرز گیا کہ شاید یہ وہی جگہ تھی جہاں میرا بھائی یا اس جیسے کسی اور کو قید رکھا گیا تھا۔ واپسی پر جب میں نے عادل کو سب بتایا تو وہ چونک کر بولا، کیا واقعی کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی زندہ ہے؟ میں نے کاغذ اسے دکھاتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ بھی کہا کہ تم چاہو گی وہ مر گیا ہوتا۔ اس بات کا مطلب نکالنا ہوگا۔ عادل نے کاغذ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ نشان عام نہیں، یہ خفیہ گروہ کے مخصوص کوڈ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو تم اس دائرے میں قدم رکھ چکی ہو، وہاں سے واپس آنا آسان نہیں۔ میں نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، واپس آنے کا سوال ہی نہیں۔ اب جب یہ سب کھلنا شروع ہو گیا ہے تو مجھے روکنا نہیں۔ فیکٹری نے مجھے صرف خون اور خوف ہی نہیں دیا، بلکہ ایک نئے دروازے کی کنجی بھی دی تھی، اور ساتھ ہی ایک ایسا جملہ جو میرے دل کو
جھنجھوڑ گیا تھا۔ اب مجھے ہر حال میں اس کے پیچھے کی حقیقت جاننی تھی۔ فیکٹری کے واقعے کے بعد میرا دماغ مسلسل اس زخمی شخص کے الفاظ میں الجھا رہا تھا۔ تمہارا بھائی زندہ ہے لیکن تم چاہو گی کہ وہ مر گیا ہوتا۔ میں نے اس لمحے کو بار بار ذہن میں دہرایا۔ اسی دوران انہیں نئے اشارے سامنے آنے لگے۔ کبھی کوئی اطلاع کسی گمنام ذریعے سے ملتی، کبھی ایک پرچی میرے دروازے کے نیچے ڈال دی جاتی۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، ہر اشارہ مجھے بھائی کی طرف تو لے جاتا مگر ساتھ ہی یہ بھی باور کراتا کہ وہ اب پہلے والا نہیں رہا۔ ایک دن دفتر میں ایک بزرگ افسر نے میری میز پر آ کر سرگوشی میں کہا، تمہارے بھائی کا نام سنا ہے مگر بہتر ہے تم زیادہ کھوج نہ لگاؤ، وہ اب وہ نہیں رہا جو تم جانتی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ کچھ جانتے ہیں؟ اس نے نظریں چرا کر کہا، کچھ باتیں زبان پر لانا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی شام میرے پاس ایک لفافہ آیا۔ اس میں صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر میں دھندلے پس منظر میں ایک شخص نظر آ رہا تھا جو میرے بھائی جیسا دکھتا تھا، مگر اس کے لباس اور ساتھ کھڑے لوگوں نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ کسی خفیہ میٹنگ میں بیٹھا تھا، ارد گرد ایسے لوگ تھے جو صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی بڑے گروہ کا حصہ ہیں۔ میں نے تصویر عادل کو دکھائی۔ عادل نے تصویر دیکھ کر کہا، اگر یہ واقعی تمہارا بھائی ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ عام مجرم نہیں، یہ پورا نیٹ ورک ہے۔ میں نے غصے سے کہا، چاہے وہ کہاں بھی چلا گیا ہو میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گی۔ چند دن بعد ایک اور اشارہ ملا۔ ایک کاغذ پر ایک مخصوص نشان اور تاریخ لکھی تھی۔ میں نے فوراً نقشے اور فائلوں میں کھوج لگائی۔ وہ نشان ایک پرانی سرنگ کا تھا جو شہر کے باہر وادی میں موجود تھی۔ وہاں سالوں پہلے غیر قانونی میٹنگز ہوتی تھیں اور وہ جگہ بند سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اس سرنگ کی تحقیق کی، شہر کے ارکائیوں میں جا کر پرانے ریکارڈز دیکھے۔ ایک فائل میں پڑھا کہ اس سرنگ کا استعمال خفیہ گروہوں نے کئی بار کیا ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں یقین ہو گیا کہ اگلا سراغ یہیں سے ملے گا۔ رات کو میں نے ماں کے کمرے میں جا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ سو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر وہ زندہ ہے تو مجھے مل جائے، چاہے وہ بدل چکا ہو لیکن مجھے اس انتظار سے نکال دے۔ اگلے دن میں نے سرنگ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستہ سنسان اور پرانا تھا، ارد گرد پہاڑ اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ جیسے ہی میں سرنگ کے قریب پہنچی ٹھنڈی ہوا اور اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دیواروں پر پرانی لکیریں اور کچھ نئے نشان بھی دکھائی دیے۔ میں نے ٹارچ جلائی تو ایک نشان بالکل ویسا ہی تھا جیسا فیکٹری میں ملا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ اچانک سرنگ کے اندر سے ہلکی آواز سنائی دی۔ میں نے قدم بڑھائے۔ اندر ایک کمرہ تھا جس میں پرانے کاغذات بکھرے تھے۔ میں نے ایک کاغذ اٹھایا تو اس پر صاف لکھا تھا، وہ بدل گیا ہے، اسے تلاش مت کرو۔ یہ الفاظ دیکھ کر دل پر بوجھ بڑھا، مگر فوراً ایک اور کاغذ نظر آیا جس پر صرف ایک پتہ لکھا تھا، شہر کے اندر ایک خفیہ عمارت کا پتہ۔ یہ وہی پتہ تھا جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اسی لیے میرے فون پر پھر کال آئی۔ دوسری طرف وہی سرد آواز تھی، اگر اس پتے پر گئی تو تمہارے لیے واپسی نہیں ہوگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، واپسی کا سوال ہی نہیں، مجھے صرف ایک جواب چاہیے۔ آواز نے ہنس کر کہا، تمہیں جواب مل جائے گا لیکن شاید تم اسے سننا نہ چاہو، اور کال بند ہوگی۔ میں نے وہ کاغذ مضبوطی سے پکڑ لیا اور سرنگ سے باہر نکل آئی۔ عادل میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کاغذ دکھایا۔ اس نے کہا، یہ جگہ مشہور ہے کہ یہاں صرف خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں جانا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نے جواب میں خطرہ اب میرے ہاتھ ہے، یہ پتہ شاید وہ آخری نشان ہے جو مجھے میرے بھائی تک لے جائے۔ گھر لوٹ کر میں نے میز پر سب اشارے پھیلا دیے، تصویر، جلے ہوئے کاغذ، خفیہ کوڈ اور اب یہ نیا پتہ، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میرا بھائی زندہ ہے۔ مگر وہ نہیں رہا جو کبھی میرا سہارا تھا۔ میں نے رات دیر تک ان نشانات کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا، اگر وہ بدل چکا ہے تب بھی مجھے اسے سامنے لانا ہوگا، سچ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ یہ سفر ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے ایک آخری دعا کی، یا اللہ اب جو ہونا ہے وہی کر، مجھے بس اس اندھیرے سے نکال دے۔ خفیہ جگہ کے پتے نے کئی دنوں تک مجھے بے چین رکھا، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں واقع اس عمارت کی طرف جانا آسان نہ تھا۔ عمارت کے ارد گرد بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی کھڑکیاں اور ادھ جلے بورڈ لگے تھے جیسے ہاں برسوں سے کوئی نہ آیا ہو، مگر مجھے معلوم تھا یہ صرف پردہ ہے، اصل کھیل اندر کھیلا جا رہا ہے۔ رات کے وقت میں وہاں پہنچی، دھند چھائی ہوئی تھی اور عمارت کے اندر سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا ہوا میں جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اندر داخل ہوئی تو دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر کوئی شخص بیٹھا تھا، اس کی پشت پر صرف تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی۔ وہ آہستگی سے پلٹا، چہرہ وہی تھا جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آنکھیں سرد اور خالی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ بولا، میں جانتا تھا تم ایک دن مجھے ڈھونڈ ہی لو گی، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں
بلایا، یہ سب نشانات میں نے خود چھوڑے تاکہ تم یہاں تک پہنچ سکو۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، یعنی یہ سب تمہارا کھیل تھا۔ وہ کوڈ، وہ نشان سب تمہارا بنایا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ ہاں، تم ہمیشہ ضدی رہی ہو، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر یہ دروازے تمہارے لیے کھولے۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ ہم سب نے تمہیں زندہ یا مردہ ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ برداشت کیا؟ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی۔ مشن کے دوران اس گروہ نے مجھے وہ طاقت اور پیسہ دیا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ان کا حصہ بن گیا۔ میرے ہونٹ کپ کپ آئے۔ تو تم نے سب کو دھوکہ دیا، اپنی ماں کو، اپنے وطن کو، اور مجھے بھی۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ دھوکہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تم زندہ ہو گئی تو میرا راز زندہ رہے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اچانک اندھیرے سے دو مسلح آدمی نکلے۔ ایک ان کے ہاتھوں بندوق تھی۔ انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ میں نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر لی، پھر خود کو یاد دلایا میں اب وہی لڑکی نہیں تھی۔ میں ایک تربیت یافتہ افسر تھی۔ میں نے جھٹکے سے ایک گن چھیننے کی کوشش کی۔ پہلا حملہ سخت تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور ایک جھٹکے میں ایک گارڈ کو زمین پر گرایا۔ دوسرا فائر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے قریب پڑی میز کو ڈھال بنا کر وار روکا اور پلٹ کر اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ بھائی یہ سب دیکھ کر خاموشی سے تالی بجانے لگا۔ واہ، تم واقعی ایک افسر بن گئی ہو، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے مجھے روک سکتی ہو؟ میں نے بندوق اس کی طرف تان دی۔ ہاں، روک سکتی ہوں۔ آج کے بعد تم مزید کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے گرفتار کرو گی تو میری ماں کا بیٹا قید میں چلا جائے گا۔ سوچ لو، کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں گی؟ میرے دل میں ایک لمحے کو لرزش ہوئی، مگر فوراً یاد آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو بیچا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میری ماں کا بیٹا وہ تھا جو 2 سال پہلے گیا تھا۔ یہ جو میرے سامنے ہے وہ صرف ایک درندہ ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا اور کہا، تو پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھا اور قریب کے ہتھیار کی طرف لپکا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ کچھ لمحے کی جدوجہد کے بعد میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ اسی وقت میں نے پولیس کو سگنل بھیجا۔ چند منٹوں میں ٹیم پہنچ گئی۔ سپاہیوں نے آ کر اس پر ہتھکڑیاں ڈالیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم نے اپنے ہی بھائی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، میں نے ایک مجرم کو قانون کے حوالے کیا ہے۔ میرا بھائی تو 2 سال پہلے مر گیا تھا۔ پولیس گاڑی اسے لے گئی۔ میں باہر کھڑی دھند میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔ برسوں کی تلاش آج ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھائی جسے ڈھونڈنے کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، آخرکار میرے ہی ہاتھوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، امی، آپ کا بیٹا نہیں لوٹ سکا، مگر میں نے انصاف ضرور واپس لے آیا ہے۔ اندھیری رات میں دھوئیں اور ٹوٹی عمارت کے بیچ کھڑی میں جان گئی تھی کہ میرا سفر ختم نہیں ہوا۔ اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔